هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محنت کو اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اللہ قرآنی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوسرے پارے کا اختتام جس مضمون پر ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان واقعات سے آگاہ کیا اور آپ لوگوں کو یہ واقعات سناتے ہیں۔ اسی مضمون سے اللہ نے تیسرے پارے کا آغاز فرمایا کہ رسولوں کی جماعت یہ ایسی جماعت ہے جس میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ کے درجے اللہ نے بہت بلند فرما دیے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بڑے دلائل عطا کیے اور اللہ نے روح الامین کے ذریعے ان کی مدد اور تائید کی۔ تو ہمارے لیے سارے نبی قابل احترام ہیں، ہم سارے پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں، اور قرآن نے بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ سب نبی یہ اللہ کے فرستادہ بھیجے ہوئے کائنات کے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان فرمایا۔ جہاں بھی اللہ جہاد کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی انفاق کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مال خرچ کرو گے تو جہاد آسان ہوگا۔ ساتھ اس کی ترغیب دی کہ مال اس لیے خرچ کرنا ہے کہ کل قیامت میں اس مال کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اس صورت کا دعویٰ تیسری مرتبہ ذکر فرمایا ہے، وہ جہاں سے بات شروع ہوئی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے اور قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ دلائل ذکر ہوئے، وہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس پہ اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، کائنات کی ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، اس کے ہاں کوئی شفیع نہیں کہ زبردستی اپنی بات منوا لے، اس کا علم کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے اور پوری کائنات مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ آیت الکرسی کا مضمون ہے جس میں اللہ نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا کہ دین کے معاملے میں ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، دلائل کھول دیے، دلائل واضح کر دیے ہیں، اب جس کی مرضی مانے اور جس کی مرضی نہ مانے۔ ہاں جو مانے گا
وہ اللہ کی مضبوط رسی اور مضبوط کڑے کو پکڑنے والا ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس پر اللہ نے ایک اگلی بات کو ذکر کیا کہ ایمان والوں کے دوست اللہ ہوتے ہیں جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کافروں کے دوست شیطان ہوتے ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اس پر اگلے رکوع میں اللہ نے 3 واقعات بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم کا جھگڑا جو اب بادشاہ وقت سے ہوا، نمرود کہتا ہے میرے ہاتھ میں موت و حیات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا موت و حیات رب کے قبضے میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل بیان کی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تمہارے اختیار میں ہے تو مغرب سے طلوع کرو۔ کافر لاجواب ہو گیا، لیکن ضدی قوم کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے اس سے معلوم ہوا کافروں کے دوست شیطان ہوتے ہیں جو انہیں ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا، حضرت عزیر، وہ ایک بستی میں جا رہے تھے، ان کے دل میں بات آئی کہ یہ بستی تو برباد ہو گئی ہے، اس کو کیسے اللہ زندہ کریں گے؟ 100 سال تک اللہ نے موت کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر اللہ نے اٹھایا، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو؟ کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو 100 سال یہاں ٹھہرے رہے ہو، آپ پر موت کی کیفیت آئی اور اللہ نے دوبارہ آپ کو زندہ کر دیا۔ اس واقعہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ موت کے بعد نبی، ولی، کائنات کے تمام انسان وہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کتنا نظام بدل گیا ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو دنیا کے حالات سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر زمین کے اوپر ہیں، لیکن انہیں اپنی حالت کا علم نہیں تو کائنات کی حالتوں کو کیسے جان سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس منظر کو دیکھوں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان پرندوں کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو جس طرح میں نے پرندوں کو زندہ کیا ہے، اسی طرح میں کائنات کے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ رکوع نمبر 4 میں اور 5 میں اللہ نے ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا، اس کے مختلف انداز ذکر کیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ پھر اللہ نے اس کی ترغیب دی کہ ایسے ہے جیسے مال خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بونا، اللہ اس ایک دانے سے 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اس کا عمل اللہ 700 گنا بڑھا دیا کرتے ہیں۔ لیکن مال خرچ کرنے کے کچھ ضابطے ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ مال خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتلایا جائے اور نہ کسی کو تکلیف دی جائے۔ اگر نہیں دینا نا تو پھر لوگوں کو اچھے طریقے سے ٹال دیا جائے۔ احسان کر کے مال دینا اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مال وہ کام آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ اس کو اللہ نے مثال کے ذریعے ذکر کیا کہ ایک پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، اس کے اوپر آپ کوئی بیج ڈالیں، ساری زندگی بیج ڈالتے رہیں، بارش آئے گی پتھر صاف کر دے گی، وہ بیج اگے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ زمین ہی زرخیز نہیں ہے، پتھر پر کیا بیج اگنا ہے۔ اسی طریقہ سے دل میں اخلاص ہوگا تو ثواب ملے گا، اگر اخلاص نہیں ہے تو قطعاً کوئی ثواب اللہ کے نزدیک اس کا نہیں ہے۔ ہاں اگر اخلاص کے ساتھ دو گے تو وہ اس باغ کی طرح ہے جو سرسبز زمین پہ اگایا جائے۔ سرسبز زمین خوشگوار، اچھی، قابل زراعت، اس پہ جب باغ اگتا ہے تو اس میں پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں۔ تو اچھی زمین دل والی، اس کو اللہ کی رضا کے لیے پاک کر دو تو اللہ تمہارے مال کا تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلے رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے ذکر عطا کی ہیں اس میں سے خرچ کرو، اور گندی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو۔
تم خود اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرو۔ شیطان تمہیں روکے گا لیکن شیطان کا کہنا نہیں ماننا، اور اللہ کے حکم کے مطابق مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مال کو خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اگر علل اعلان خرچ کیا جائے ظاہر کر کے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کے کیا جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ انسان کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر کوئی علل اعلان دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی مجھے دیکھ کر مال دیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام کھلے عام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مال دیا کرتے تھے۔ چھپا کر دینا اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ مال دینا کن کو ہے؟ اللہ نے مصارف ذکر فرمائے، للفقراء، ان فقیر لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں بند کیے گئے ہیں۔ مجاہد مراد ہیں یا طالب علم جو دین کا علم پڑھ رہے ہیں؟ وہ بیچارے زمین میں سفر نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے غنی اور مالدار ہیں اس وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ غنی نہیں ہیں، وہ بیچارے مستحق ہیں۔ تو ایسے لوگ سفید پوش، ان تک مال پہنچانا چاہیے اور ان تک ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ مال دن میں خرچ کرو یا رات کو، اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سود کا مسئلہ ذکر ہوا کہ ہم کہتے ہیں مال خرچ کرو اور تم بجائے خرچ کرنے کے سود اور لوگوں کو سود پر مال دیتے ہو۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود بہت بڑا جرم ہے، اور سود کھانے والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور سود ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، سود مٹ جاتا ہے اور صدقات باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے سود کی مذمت بیان کی کہ سود کھانے والے لوگ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور باز نہیں آتے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرض کا ایک مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کسی کو تم نے قرض دیا ہے تو پھر اس کے پاس واپسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب ہے تو انہیں مہلت دینی چاہیے، اور اگر بالکل معاف کر دو تو اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ تمہیں بھی مالا مال کر دے گی اور تم بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو جاؤ گے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے جس کو کہتے ہیں رہن۔ رہن کا معنی ہے کہ اگر قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور آپ کو کوئی بندہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کوئی چیز گروی رکھواؤ، اس کو کہتے ہیں رہن۔ اور اگر آپ کے پاس رہن رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پوری تحریر ہونی چاہیے کہ قرض لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، کتنا قرض ہے، کب واپس کرنا ہے۔ ایک تحریری معاہدہ ضرور کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو اور اس اختلاف سے تم بچ جاؤ۔ یہ پورے مسائل اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ جو سورت کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میرے لیے ہے، تم جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو اللہ اس کا حساب کتاب لیں گے۔ پھر اللہ نے آخری آیتوں میں ایمان کی تفصیلات کا ذکر کیا کہ ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے۔ اللہ کے رسول اور مومن سب ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، سارے نبی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ آخر میں اللہ نے ذکر کیا کہ جتنے مسائل ہم نے سورت میں ذکر کیے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ انسان کے لیے وہ مشکل ہوں۔ ہم کسی انسان کو اس کی تکلیف سے زیادہ اور اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا احکام کا ہم مکلف بناتے ہیں، اس سے زیادہ ہم مکلف نہیں بناتے۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول گئے ہیں، غلطی کی ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پہ ڈالا گیا ہے، اور وہ چیز ہمارے اوپر سوار نہ کرنا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے سورت کو مکمل کیا۔
تیسری صورت ہے آل عمران۔ یہ آل عمران صورت کا نام اس لیے ہے کہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے، عمران کے گھر والے، حضرت مریم کے گھر والے، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ صورت ایک مخصوص موقع پر نازل ہوئی کہ جب نجران کا وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میرے نبی کہتے تھے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس بات پہ انہوں نے میرے نبی سے مناظرہ کیا، کچھ سوالات جوابات ہوئے، اللہ نے اس موقع پر یہ صورت اتاری، اور ساتھ اللہ نے مباہلے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ صورت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت کا مسئلہ ذکر کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کی صداقت کو بیان کیا۔ پھر اللہ نے اپنی دوسری صفت ذکر کی کہ میں کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہی ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، متصرف بھی میں ہوں، عالم الغیب بھی میں ہوں، تو میرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مثلا انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اس لفظوں سے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متشابہات کے لفظ ہیں، ان کے وہ معنی ہیں جو معنی قرآن کی دیگر آیات میں موجود ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ محکم آیتیں ہیں، ان کو دیکھو اور ان کا معنی وہ کرو جو محکم آیات کے مطابق ہو۔ روح اللہ کا معنی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح، کلمۃ اللہ کا معنی ہے کلمہ کن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ متشابہات کی اتباع نہ کرو، محکم آیتیں دیکھو جس میں اللہ نے مسائل کو واضح کر دیا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافر یہ اپنے مال و دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ جس طرح فرعونی غرق ہو گئے، اسی طرح یہ کفار بھی ایک دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور انہیں کہو کہ بدر کا مقام تمہیں یاد نہیں ہے کہ جہاں 2 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، اللہ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر اللہ نے وہ چیزیں ذکر کیں جس کو دیکھ کر لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ وہ عورتوں کی محبت ہے، بیٹے، خزانے، سونا چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں۔ فرمایا یہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر تم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھلا نہ دو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے مسئلہ کھول دیا ہے، اب مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان کی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور انبیاء کی مخالفت ان کا پرانا وتیرہ ہے اور یہ اسی وتیرے پہ چل رہے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی تو ہر ایک کو اس کی جرم کی سزا مل جائے گی۔ میرے پیغمبر آج حالات کمزور ہیں تو کیا ہوا، اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزتیں دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ دن کو رات میں داخل کرنے والا وہی ہے، رات کو دن میں داخل کرنے والا وہی ہے۔ مومن کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں۔ ایمان ایک الگ راستہ ہے، کفر ایک الگ راستہ ہے، یہ دو ایک الگ الگ نظریے ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 12 میں فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، پھر اللہ کی ذات سے محبت سچی ہے۔ اور جو نبی سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے آل عمران کا ذکر کیا کہ اللہ نے کائنات میں آدم، نوح، ابراہیم، عمران کے گھر والوں کو چن لیا، نبوت ان میں رکھ دی۔ عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹی پیدا ہوئی مریم، تو بڑی حیران ہوئی
لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹی بڑی برکت والی ہے، جو بیٹا تو مانگ رہی تھی شاید اس میں وہ خوبیاں نہ ہوتیں جو خوبیاں ہم نے اس بیٹی میں رکھی ہیں۔ دیکھیں نظر اللہ کے نام کی ماننی ہے، نظر و نیاز رب کے نام کی ماننی ہے، کسی اور کے نام کی نہیں۔ حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو تھے وہ ان کی پرورش کرنے لگے۔ زکریا اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کیے، تو زکریا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ مجھے بھی بغیر موسم کی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے بغیر موسم کے بڑھاپے کی حالت میں حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا فرما دیا، اور اللہ نے ان کو بھی نبی اور رسول بنا دیا۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی خصوصیات کا ذکر کیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے مریم، نہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا ہے، اور اللہ نے تجھے جہان کی عورتوں پہ فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرتی رہے، سجدہ اور رکوع کرتی رہے۔ یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مریم کو بغیر خامند کے بیٹا عطا کیا جس کا نام عیسیٰ تھا۔ وہ بڑی فضیلت والا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کرتا تھا ماں کی گود میں، بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا تھا۔ حضرت مریم کو جب اس کی خوشخبری ملی تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میری قدرت ہے، میں بغیر باپ کے بھی بیٹا عطا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، معجزات عطا کیے، اور جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی ایک چال چلی، اللہ نے بھی ان کی چال کو توڑا، اور اللہ کی چال جو ہے اور اللہ کی تدبیر یہ ہر چیز پہ غالب آنے والی ہے۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عیسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ہم تجھے اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، پورا لینے والے ہیں، اور ہم تجھے کافروں سے پاک کرنے والے ہیں۔ لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائیں۔ عیسائیوں نے جو نجران کا وفد آیا تھا انہوں نے ایک سوال کیا تھا، جب میرے نبی نے پوچھا کہ تم کیوں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو وہ کہنے لگے اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ وجہ ہے بیٹا ہونے کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آدم تو بطریق اولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے جن کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی مثال، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ غلط نظریہ ہے۔ پھر اللہ نے دعوت مبالہ دی کہ یہ ایسے نہیں مانتے میرے پیغمبر، انہیں دعوت دو کہ آؤ میرے ساتھ مل کر مبالہ کریں، باہر چلیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ لیکن نجران کا وفد اس مبالے کے لیے تیار نہ ہوا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آخری پیغمبر کو نبوت اور صداقت کا مقام عطا فرمایا ہے، اور اگر ہم نے مبالہ کیا تو ہم اس میں مغلوب ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مبالے کے نتیجے میں ہم اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اللہ نے واقعات ذکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالا، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ واقعات بڑے سچے ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ما من الہ الا اللہ، کائنات میں الہ اور معبود ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اہل کتاب کو دعوت ایمان دی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات پر اتفاق کر لیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تمہاری کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ہاں انسانوں کو رب کا مقام نہیں دینا، رب اللہ ہیں،
ربوبیت کا مقام صرف میرے رب کو حاصل ہے۔ اہل کتاب کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، ابراہیم تو بہت پہلے گزر گئے ہیں اور تمہاری کتابیں تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، تورات اور انجیل یہ تو بہت بعد میں اتری ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہیں، تو جو پہلے بندہ گزر گیا ہو اس کا تمہارے مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ما کان ابراہیم و یہودین، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تو حنیفا مسلمہ، یکسو ہونے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ یہ جو پیغمبر ہے نا میرا آخری نبی، اس کا ابراہیم سے بڑا تعلق ہے، جو دین ابراہیم کا ہے وہی دین میرے اس پیغمبر کا ہے۔ ابراہیم میرے نبی کے دادا ہیں، حضرت اسماعیل یہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور اسی نسل میں سے اللہ نے میرے آخری پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ بڑے سازشی لوگ ہیں، یہ اسلام کے خلاف مختلف سازشیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ آپ نے ان کی سازشوں کا حصہ نہیں بننا، یہ اتنے بددیانت ہیں۔ کچھ ان میں وہ ہیں جو بڑے امانت والے ہیں، اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھیں تو واپس کر دیں گے، اور کچھ وہ ہیں کہ ایک درہم اگر ان کے پاس رکھیں تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے، اور یہ اس لیے کہ ان کو مال اور دنیا کی بڑی محبت ہے اور دنیا کے پیچھے ایمان کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ان میں ایک جماعت وہ ہے جو اپنے الفاظ بنا کر اللہ کی کتاب میں داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رب کا حکم ہے، اپنے لفظ نسبت رب کی طرف۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے لفظ بنا کر اور اسے رب کی بات کہے؟ تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری عبادت کرنا، ہمیں ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کوئی انسان جس کو اللہ نبوت دیں اور پھر اللہ اس کو کتاب دیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری عبادت کرو، وہ تو یہی کہے گا کہ ایک رب کی عبادت کرو، وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ رکوع نمبر 17 میں جو پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کی قدر کرو۔ یہ وہ نبی ہے کہ ابھی اس کو نبوت نہیں ملی تھی، کہ ہم نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے نبیوں اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اس نبی کی اتباع کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب میرے نبی کی نبوت کا سورج چڑھ جائے تو پھر کسی نبی کی نبوت وہاں چل نہیں سکتی۔ جب سچے نبیوں کی نبوت نہیں چل سکتی تو یہ جھوٹے نبی مرزا قادیانی یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اب میرے نبی کی نبوت کا سورج چڑھا ہوا ہے، اس لیے اس دور میں قیامت تک ایک نبی اور وہ آخری پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ آخر میں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو کہہ دو کہ اگر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتے اور انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم کا ایندھن بنے رہیں گے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور قیامت کے دن اتنی رسوائی ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں دنیا بھر کا سونا دے دوں اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، کبھی بھی نہیں بچ سکے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بن کر عذاب الہی میں گرفتار رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ صورتوں کا یہ خلاصہ آپ خود بھی سنیں، اس کو آگے بھی شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ پارے کا خلاصہ، اس میں جو مضامین میں نے بیان کیے ہیں
ان مضامین کو آگے بھی پہنچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔